السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں بہت سے مسلمان کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ افطاری کے وقت خاص کر یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ بہت سے مسلمان حضرات وقت پہ روزہ نہیں افطار کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کام میں یا کسی ایسی جگہ پر مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 5 منٹ اور بھوکے رہ لیں گے یا 10 منٹ تو اس میں کیا برائی ہے، ہم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ میرے بھائی، بات ثواب کی نہیں ہے، بات ہے اللہ کے حکم کی۔ ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، یہ اصل میں روزہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ ابھی دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طاقتور انسان اعلان کروا دے دنیا کے اندر کہ کل کوئی نہیں کھانا کھائے گا، خدا کی قسم جنگیں ہو جائیں گی، لیکن کوئی ایک بھی انسان کھانا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی ایک انسان ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑ سکتا ہے میرے بھائی۔ ایک دن کی تو بات چھوڑو، ایک وقت کا کھانا دوپہر یا شام کا وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ایک دن کی کہاں سے بات آ گئی؟ اور جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے سارے مسلمان دنیا کے اندر پورا نظام تبدیل۔ اس ٹائم ابھی کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ کی دعوت ہے، کہے گا ٹھیک ہے آئیں گے کھانا کھانے کے لیے، اور وہ کہے نہیں 4 بجے دعوت ہے، وہ کہے پاگل ہو گیا کیا، 4 بجے کوئی کھانا کھاتا ہے؟ ارے 4 بجے کا بھوک لگتی ہے کسی کو؟ لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آیا سارے امت مسلمہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار۔ جس دنیا کے کونے کے اندر مسلمان ہیں سب روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اس کا حکم آیا ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جیسے ہی اس کا حکم آیا کہ اب کھاؤ تو اب میرے بھائی دیری نہیں کرنی ہے، فوراً افطار کرنا، فوراً۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطاری میں دیری نہیں کرے گی تو ان میں کوئی لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور جس دن مسلمان اس میں دیری کرنے لگ جائیں گے سمجھو کہ آپس میں پھڈے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ آپ پانی، کھجور، آپ روزہ کھول لیں، اس کے بعد جب آپ کا من چاہے جب آپ کھانا کھائیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی دقت والی بات نہیں۔ آپ صبح کھائیں، سحری میں کھائیں کھجور، اور روزہ کھول لیں آپ، یہ نہیں کہ مطلب پیٹ بھر کے ہی کھانا ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں جو ایسا کام ہے تو انسان کام میں پھنسا رہتا ہے، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گراہک افطاری کے ٹائم ہی زیادہ دکان پہ آ جاتا ہے، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان اس میں ایک بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ روزے کا ٹائم ہے، وہ بھلے روزہ رکھا یا نہ رکھا ہو لیکن وہ باہر ٹہلتا ہوا نہیں دکھے گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گھر پہ بیٹھا ہوا دکھے گا، بھلے اس کا روزہ نہ، وہ الگ بات ہے، لیکن افطاری کرے گا۔ وہ غیر مسلم ہوتے انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان جو روزہ رکھے وہ تو اپنے کام کے لیے آتے ہیں، تو اس میں انسان لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ روزہ کھول لیں، اس کے بعد 2 کھجور ڈال لیں، 1 گلاس پانی پی لیں، بس پھر آپ کا من چاہے جب آپ کھانا کھائیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی جب آپ لیٹ کریں گے تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ دن بھر کا بھوکے پیاسے رہنا، 2 منٹ کا دیری تمہارے پورے دن بھوکے پیاسے کی سب قیمت ختم کر دے گی، کوئی ویلیو نہیں اس کی رہ جائے گی۔ کیوں؟ کہ تم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ جب اس کا حکم دیا کھانا پینا چھوڑ دو، کھانا کوئی حرام چیز ہے؟ حلال ہے۔ پانی کوئی حرام چیز ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اللہ کا حکم آیا تو حلال چیزیں بھی مسلمان کو چھوڑنے پڑی، حلال چیز بھی، اور جیسے اس کا حکم آئے تو فوراً کھانا کھانا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا حکم بندہ کتنا مان رہا ہے۔ اصل میں روزہ نہیں ہے، اصل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کو ماننے والے دنیا میں کتنے ہیں۔
اب لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کی بہت اہمیت ہے، ہاں روزے کی اہمیت ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے، پیچھے کیا مقصد ہے اس کے، وہ ہے اللہ کا حکم، کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ بندہ میری مان کے چلے۔ ہم اس سے کہیں حلال چیز چھوڑ دے تو یہ فوراً چھوڑ دے، فوراً، اور جیسے ہی ہم کہیں کہ اب کھا تو فوراً یہ کھائے۔ کیوں؟ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کے حکم سے نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی آیا نواب، ارے آج سے مسلمان 30 دن تک کھانا نہیں کھائیں گے، نہ دوپہر کا نہ صبح کا ناشتہ، صرف شام کو کھائیں گے اور صبح 4 بجے کھائیں گے۔ میرے بھائی قیامت آ جائے گی لیکن مسلمان سے کوئی کھانا نہیں چھڑوا سکتا، مسلمان سے کسی سے نہیں چھڑوا سکتا، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا وہ کسی مذہب کا ہو، کوئی انسان کھانا نہیں چھڑوا سکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے مسلمان، کچھ بھی۔ اور مذہب میں دیکھ لو انسان، ہم زیادہ مذہب کی بات کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب سوشل میڈیا پہ اسلام کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، اسلام غلط کام سکھاتا ہے، تب تھوڑا بہت میرا بھی من کرتا ہے کہ بھائی ہم بھی اپنے اسلام کی تعریف کریں۔ کیوں نہ تعریف کریں، کہ ہر چیز کے بارے میں اسلام میں بتایا گیا، ہر چیز کے بارے میں، کسی بھی مذہب میں نہیں بتایا گیا، لیکن اسلام اب دیکھ لو، جو بیوی کی جو بہن ہوتی جس کو سالی بولتے ہیں، اسلام میں کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے گی پردے میں آئے گی۔ لیکن نعرہ کیا لگایا گیا دنیا کے اندر کہ سالی آدھی گھر والی، یہ کس نے نعرہ لگائے؟ غیر مسلم نے، کیونکہ انہیں رشتے کی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں، تو ان سے یہ میرا کہنا ہے میرے بھائی، مسلمان انہی سے شادی کرتے ہیں جس سے شادی ہو سکتی ہے۔ غیر مسلم کہتے ہیں کہ نہیں بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں مسلمان، میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس سے شادی ہو جاتی ہے یا ہو جائے گی، اسی سے شادی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کو بیوی بنا کے بیٹھ گئے مسلمان، ہر کسی کو نہیں بیوی بنا کے مسلمان بیٹھتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مسلمانوں میں رشتہ اور نکاح ہمیشہ رشتہ داری میں کیا جاتا ہے، وہ دوسری جگہ منہ ماننے نہیں جاتے ہیں، اور جو اور مذاہب ہیں وہ جہاں ان کی رشتہ داری ہے وہاں وہ رشتہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھ لو آج مسلمانوں کے رشتے دیکھو اور غیر مسلموں کے رشتے دیکھو، مسلمان کے رشتے زیادہ جڑے ہوئے تم کو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی جو شادی ہے وہ آپس میں ہوتی رہتی ہے اور رشتہ داری کے بھی ختم نہیں ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ ابھی دیکھ لو آپ سروے کر کے، ہمارے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، کہاں سے رشتہ داری چلی کر کے آ رہی؟ کوئی ایسا بندہ نکل ہی آتا ہے دنیا کے اندر کہ تو یہ تو بہت پرانا رشتہ دار ہے، میرے باپ کے باپ اس کو جانتے تھے، میرے دادا کے باپ اس کو جانتے تھے، ان کی مطلب جو پیڑھی چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ ہے مسلمانوں کا رشتہ۔ تو اس لیے شادی ہوتی اپنوں میں کہ رشتہ چلتا رہے، اور مسلمانوں کے رشتے بہت مضبوط بھی ہوتے، جلدی ٹوٹتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک کے نکاح میں آپ کی بیٹی گئی ہوئی ہے، ایک آپ کا داماد بنا بیٹھا ہوا ہے، ایک آپ کی خالہ اس کے نکاح میں گئی ہوئی ہے، تو رشتہ کہاں سے ٹوٹے گا؟ کہاں سے رشتہ ٹوٹے گا؟ مجبور ہوگا انسان وہاں جانے کے لیے، مجبور ہو جائے گا، کیونکہ بھائی ہم نہیں جائیں گے، میری تو بھانجی ہے وہاں نکاح میں، میری تو بھتیجی ہے ان کے گھر پہ، ان کے نکاح میں گئی ہوئی ہے، ہم کیوں نہیں جائیں گے ان کے گھر پہ؟ اس کو جانا پڑے گا۔ تو رشتہ داری مسلمانوں کی مضبوط ہوتی ہے، غیر مسلموں کی مضبوط نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ میری تو بھتیجی نکاح میں ہے۔ اب ایک لڑکی کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، ایک کی وہ لگتی ہے بھانجی، ایک کی لگتی ہے بھتیجی، ایک کی لگتی ہے بہن، سب رشتے میں لگتے ہیں، تو انسان آتا ہے گھر پہ، کیوں؟ میری بھانجی ہے، میری بھتیجی ہے، وہ جاتا ہے، وہ میرا بھانجا ہے، وہ میرے چاچا کا لڑکا ہے، وہ میرے ماموں کا لڑکا ہے۔ یہ مسلمان کی رشتہ داری ہے مضبوط، لیکن غیر مسلم میں اپنوں میں شادی ہوتی نہیں ہے، تو وہ مسلمان کے اوپر طنز کرتے ہیں، ان کو برا دکھاتے دنیا کے سامنے کہ یہ دیکھو بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اسلام اتنا بے وقوف نہیں مذہب ہو گیا ہے کہ وہ بہنوں سے کہے کہ جاؤ ہم بستری کرو، جا کے بہنوں کے ساتھ نکاح کرو، جا کے نکاح اسی سے ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ ہاں، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے، اسلام منع کرتا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ اسلام نکاح میں
रखना सही नहीं है, मना इस्लाम के अंदर। हाँ, अगर पहली बहन छोड़ के चली जाए या वो तलाक हो जाए या वो उसका इंतकाल हो जाए, तब आप दूसरी जो उसकी बहन है, तुम्हारी साली, तब जासे उससे निकाह हो सकता है। लेकिन जब तक वो तुम्हारे निकाह में है, जब तक उससे निकाह तुम्हारा नहीं हो सकता है मेरे भाई। जब निकाह नहीं हो सकता है उसकी गैर मौजूदगी में, तो वो आधी घरवाली कैसे बन सकती है मेरे भाई? कैसे बन सकती है आधी घरवाली? जब उसकी बहन तुम्हारे निकाह में, फिर भी तुम उससे बात नहीं कर सकते हो अपनी साली से। अगर वो तुम्हारे सामने आएगी तो पर्दे की हालत में आएगी, और जब भी तुम उससे बात करोगे तो उसके करीब में बैठ के बात नहीं करोगे, दूर हट के बात करने पड़ेगी तुमको। तो मेरे भाई, जब वो उसकी बहन तुम्हारे निकाह में भी है, जब वो तुम्हारे लिए गैर महरम है, तो उससे कैसे वो घरवाली हो सकती है तुम्हारी? लेकिन ये नारा दुनिया में लगाया गैर मुस्लिमों ने। और आज देख लो हिंदुस्तान के अंदर क्या, हाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी के अंदर है कि कितने सालियों की इज़्ज़त उनके बहनों ने उठाई है, इज़्ज़त उनकी बर्बाद की है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई शख्स निकाह करे तो उसकी माँ को अपनी माँ समझे, और उसके बाप को अपना बाप, और उसकी बहनों को अपनी बहन समझे। लेकिन आज ये भी देखा जाता है कि इधर शादी हुई, सास दबान के साथ निकल ली, बहन भाग गई। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। यही कुछ चीज़ों की वजह से हम लोग बदनाम हैं दुनिया के अंदर। यही वो वजह है जिसके ज़रिए हम लोग बदनाम हैं। इधर शादी हुई, वो उनकी सास जो थी वो कम उम्र की थी, दमाद को पसंद आ गई, वो लेके निकल लिया। बहन थी छोटी साली, वो ज़्यादा पसंद आ गई, आपस में 2-3 बार घर पे गया, जुगाड़ बना ली और पहले से बातें कर ली, फिर गया तो लेके भाग ही गया। इन लोगों ने मुसलमान को बदनाम किया है। इस्लाम साफ साफ कहता है कि मेरे भाई, जो लोग इस्लाम को बुरा कहते हैं, इस्लाम बुरा नहीं है। अगर कोई मुसलमान कुछ गलत काम करता है, कुछ बुराई करता है, तो बुराई उस मुसलमान के अंदर, इस्लाम के अंदर नहीं है। बुराई उस इंसान के अंदर है, इस्लाम के अंदर नहीं है। वो इंसान ने बुराई की है तो आप उसको समझाएं जाके, आप उसको गलत ठहराएं कि हाँ इसने गलत काम किया है। लेकिन आप एक इंसान के गलत काम की वजह से पूरे इस्लाम को आप बुरा नहीं कह सकते हैं कि पूरा इस्लाम गलत है, बहनों से शादी करते, ये करते हैं, वो करते हैं। अब कोई बहन को लेके भाग गई या रिश्ते में लगती थी बहन, वो गलती से लेके भाग गया, तो इस वजह से इस्लाम बदनाम है। तो कुछ लोगों की वजह से वही बात हमेशा याद आती है कि नमाजी आदमी धोखा देता है। तो हमने क्या बोला था? हमने नहीं बोला था, ये हमने बात सुनी थी। हमने नमाजी धोखा नहीं देता है। ऐसा होता है कि बाज़ टाइम धोखेबाज इंसान नमाज़ पढ़ लेता है। अब लोग कहते हैं दाढ़ी वाले लोग चोर होते हैं। मेरे भाई, दाढ़ी वाले चोर नहीं होते हैं। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि चोर दाढ़ी रख लेता है। ये दो बातें उन लोगों के लिए जो नमाजी और दाढ़ी वालों को देखकर बुरे कमेंट करते हैं वीडियो पे कि ये लोग सही नहीं हैं, उन लोगों के लिए बातें हैं। हर किसी के लिए नहीं है कि हम सबके बारे में कह रहे। लेकिन जो मुसलमानों के अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते, नफ़रत भरी हुई है, और जो बात उनकी ज़रा सी आती है फ़ौरन उसको उछालना शुरू कर देते हैं। तो बहनों के साथ सोते हैं, निकाह में बहन के साथ निकाह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अगर आपको इतना ही जानना है तो आए किसी मौलवी के पास, किसी आलिम के पास आप बैठें, वो आपको समझाए कि रिश्ता होता क्या है। आपको रिश्ते के बारे में पता नहीं, रिश्ता असल में है क्या। इस्लाम खुद कहता है कि रिश्तेदारी, शादी रिश्तेदारी में करो कि रिश्ता तुम्हारा मजबूत हो। अगर कोई तुम्हें मारने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो तुम्हारे पीछे पूरा ख़ानदान हो एक। इससे क्या होता है कि रिश्ते मजबूत होते हैं। अब वो लड़की जो निकाह में तुम्हारे आई है, अब तुम्हारी हिम्मत है उसके ऊपर हाथ उठाने की, क्योंकि उसके पीछे उसका मामा भी है, उसके पीछे उसका चचा भी है, उसके पीछे उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, और ये लड़का है। अगर लड़की घर वाले लड़के को मानना चाहें तो उसके पीछे उसका ख़ानदान है। तो ये कब होगा? जब शादी ख़ानदान में होगी तब। और जब इंसान दूसरी जगह जाता है रिश्ता नया करने के लिए, तो वहाँ देखो क्या क्या होता है।
मुश्किल से शादी चल पाती, बहुत मुश्किल से, वरना हमेशा तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। और कोई ज़्यादा समझदार होता है वो छोड़ ही देता तलाक के बहाने कि हटाओ इसको छोड़ो वरना ज़िंदगी नहीं गुजर पाएगी, ये होता है। तो ये इस्लाम ही कहता है कि अपने आपस में शादी करो, लेकिन जो हलाल और हराम रिश्ते हैं उसका कुरान ने बता दिया है। सगी बुआ है उनसे रिश्ता नहीं कर सकते आप, खाला से रिश्ता करना हराम है, भले वो आपसे उम्र में छोटी क्यों ना हो। और जिन माँओं ने बचपन में दूध पिलाया हम लोगों को, उनकी लड़कियां, मतलब ऐसा होता था बचपन में कि हमारी माँ हमको गोदी ले होती तो कोई दूसरी औरत आके कहती हमको दो अपना बच्चा, तो वो रोने लगता, तो वो मतलब वो भी हामला आती उनके भी, मतलब तो वो भी दूध पिला देती है उन बच्चे को। तो उनकी जो लड़की है उससे भी निकाह नहीं हो सकता है जिसने आपको दूध पिलाया, उससे भी नहीं हो सकता जिसने दूध पिलाया, और जो उसकी लड़की साथ उससे भी नहीं हो सकता है निकाह। तो ये रिश्ता करने के टाइम ये चीज़ें देखी जाती हैं कि बाज़ टाइम ऐसा हो जाता है कि बचपन में हमें औरतों ने खिलाया होता है और उन्होंने दूध भी पिलाया होता हम लोगों को, तो उनसे निकाह नहीं हो सकता, तो उसको तुम्हारी बहन हो गई है इसलिए। तो इतना तो हमें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कुरान के अंदर जो 14 पारा उसकी जो आखिरी आयत है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे हलाल और हराम रिश्ते के बारे में बताया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन बातों पर सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।